لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سب سے پہلے مالک الملک رب ارض و سما کا شکر گزار ہوں کہ جس اللہ مالک الملک نے مجھے توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے سامنے چند کلمات بیان کرنے کی ہمت اور توفیق اس نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر اپنا آرام چھوڑ کر کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیات کی روشنی میں چند کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سراسر اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھ جیسے ناچیز انسان کو یہ کہاں جسارت تھی کہ حضرت ربانی صاحب کے خطاب کے بعد آپ سے ہم کلام ہوتا. یقیناً میں سمجھتا ہوں پنجاب کا اور پھر خصوصاً اس ایریے کا جو مزاج ہے وہ مجھ جیسے انسان کو قبول نہیں کرتا، لیکن پھر بھی بعض احباب میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 4 باتیں کرنی ہیں. اگر آپ نے توجہ کی تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بھی درست کر لیں گے اور اپنا طریقہ بھی درست کر لیں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچنا کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں.
عربی لغت میں اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے، عدول الشیء عن مکانی، جس کا جو مقام ہو اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر اس سے نیچے گرا دینا یا اس سے زیادہ اونچا کر دینا، بڑھا دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ اگر سادہ سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح ہے، ایک آدمی، ایک بوڑھا آدمی، ایک نبینا آدمی جس کو نظر نہیں آتا، وہ اپنی لاٹھی کو، اپنے جوتے کو جب مسجد میں آتا ہے تو ایک جگہ پہ رکھتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے لیے جاتا ہے تو جہاں اس نے اپنا جوتا رکھا تھا، جہاں اس نے اپنی لاٹھی رکھی تھی، اس لاٹھی کو، اس جوتے کو کسی نے اس جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ جب ہم لفظ ظلم استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کسی نے مارا، کسی نے کسی کا مال ناحق کھایا، کسی نے کسی پر تہمت لگائی، ناجائز مقدمہ کیا، اس پہ یہ ظلم ہو گیا۔ بالکل ظلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 4 قسم کے ظلم جن کو رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے بڑے ظلم قرار دیا ہے۔ سب سے پہلا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ظلم۔ آپ حیران ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم؟ جی قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العالمین پہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا؟ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پہلی بات، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا ظلم جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کا برملا اعلان کل قیامت کے دن رب العالمین فرماتے ہیں کہ ظالم کرے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ لوگوں، اپنے عقیدے کو درست کر لو اور اپنے طریقے کو بھی درست کر لو، کیونکہ عقیدہ بھی توحید دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے، اور طریقہ بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کامیابی کا راز ہے۔ قیامت کے دن یہ ظالم کہے گا، کیسے؟ اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما پیشوا مانا ہوتا، آپ کے طریقے اور آپ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی پیر، کسی بزرگ، کسی کتب، کسی ابدال، کسی امام کو اپنا رہبر و رہنما اور اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اگر قرآن مجید کے ان الفاظ پہ انسان اگر غور کرے، سمجھ یہ آتی ہے کہ جس نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد ترجیح، فوقیت کسی دوسرے کی بات کو دی، گویا اس نے شیطان کی پیروی کی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ تیسرا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے ان گھروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں آنے سے روکنا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ لوگوں، اللہ کی مسجدوں سے روکا نہ کرو،
آج کسی سے پوچھ لیجئے، وہ کہتا نہیں میں تو نہیں روکتا، لیکن جو طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں، جو ہم نے آلات موسیقی اور اس قسم کی جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں اور ان میں 24 گھنٹے ہم لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کی مسئلوں سے روکنا نہیں تو اور کیا ہے؟ آج پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، اسی مسجد کے ساتھ کسی جگہ پہ آپ شیطانی کام کوئی بھی شروع کر کے دیکھ لیں، آدھے لوگ اٹھ کر وہاں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کی مسئلوں کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یاد رکھیے ظالم انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی مسئلوں سے روکتا ہے، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجد میں کبھی بھی وہ خوشی سے نہیں آتا، ڈرتے ڈرتے آتا ہے۔ جو خوشی سے مسجد میں آتا ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو آدمی مسجد میں آتے ہوئے، اور کتنے لوگ ہیں جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو ان کے آگے پیچھے کتنے باڈی گارڈ ہو، کیوں؟ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں ان لوگوں کی، جس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوگا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یقیناً اس نے مسجد کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی، دنیا کی نظر میں وہ کتنا بھی معزز کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخر اس کا نتیجہ رسوائی ہے۔ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیے، اپنے دل کو ٹٹولیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ چوتھا اور آخری بات، چوتھا ظلم جو آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے یہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ یہ ہمارا انتخاب نہیں، یہ ہمارا انتخاب نہیں، ہم نے بھیجا ہے۔ ماں باپ سبب ہیں ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے کے لیے، یہ لوگ ماں باپ سبب ہیں، یہ بچے خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ قرآن پڑھا کریں، ترجمے سے پڑھا کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ سورہ فاطر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو، بعض بندوں کو چن لیا ہے، کس کے لیے؟ اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے۔ یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے معلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، ورنہ ہزاروں بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ہزاروں بچے اپنا ہاتھ کالا کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ آخر یہ بھی تو، ان کا بھی تو دل چاہتا ہے، ان کے والدین کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں، سیکھیں، بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنے، لیکن والدین نے ان کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا۔ قرآن مجید کے ساتھ ظلم کس طرح ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جائیں اور وہ ان سے منہ موڑے، وہ ان سے منہ موڑے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ آج میں سے میں اگر کسی کو بھی پوچھوں تو وہ کہے کہ نہیں ہم تو نہیں منہ موڑتے، لیکن نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید سے منہ موڑنے کا ہی نتیجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج معیشت تنگ ہے، آج پوری امت مسلمہ معیشت کی تنگی کا شکار ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، کیا کریں؟ پوری نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ہماری آیات سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دنیا میں ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ہم معیشت کی تنگی کا رونا روتے ہیں. یہ قرآن مجید سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے. ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہی نہیں. یہ ذائقہ حیات تھا، خوشی اور غمی میں یہ ہمیں راہ دکھاتا تھا، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، ہم نے اس سے روگردانی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا. اور یہی انسان جب دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. دنیا میں معیشت تنگ، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یہ انتقام لے رہا ہے رب العالمین ہم سے. کہنے والا سننے والے ذرا غور کیجیے، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے. جو اس وقت کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میری تو نظر بڑی ٹھیک تھی، میں تو عینک کے بغیر 80 سال کی عمر میں بھی بڑا دیکھتا، دور سے دیکھ لیتا تھا. رب العالمین کا جواب کیا ہے؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یاد رکھ، دنیا میں ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو نے منہ موڑا، آج ہم نے بھی تجھے بلا دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جب قرآن سے منہ موڑے تو رب العالمین بڑے طریقوں سے انتقام دیتا ہے. آج میں اور آپ اس بات کا رونا روتے ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی. اولاد ہمارے کہنے نہیں، ہماری عزت کی پاسداری نہیں کرتے. بیٹے بھی منمانی کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی اب منہ زور ہو چکی ہیں. کیوں؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہی نہیں جس طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. صرف ایک بات، آخری بات کر کے بات کو ختم کرو. اس طرح ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے آج ہم سے انتقام لیا جا رہا. یہ اولاد کا ہمارے کہنے میں نہ رہنا، ہماری بات کو نہ ماننا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہم سے انتقام لے رہا ہے ہماری اولاد کے ذریعے. ہم اچھے نہیں، یاد رکھو. اگر آج ہمیں کوئی اچھا کہہ رہا ہے، ہم اچھے نہیں، ہمارے ماں باپ اچھے تھے. آج اگر ہمیں کوئی اچھا کہتا ہے تو ہم اچھے نہیں، ہماری ماں اچھی تھی، ہمارا باپ اچھا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قرآن مجید نے ایسے نہیں کہا. جن کا باپ نیک ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرتے. اپنی اولاد کے لیے آج ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی، پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا. 3 سال کی عمر میں ہم نے اسکول میں، نرسری میں، پریپ میں، پھر KG میں، پھر LKG میں، UKG میں، پھر 1 میں، پھر آگے چلتے چلتے ہم اس کو ماسٹر تک، PhD تک تو لے جاتے ہیں. اگر نہیں ہم اس کو سکھاتے تو اس کی زبان پہ جب وہ زبان کھولتا ہے تو لا الہ الا اللہ نہیں آتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم انتقام دیتے ہیں. اولاد، اس کی تربیت اگر آج ہم نہ سدھرے تو یاد رکھو کل کو رسوائی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اور اس کے لیے مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کی دعا ہمیشہ اس کو سامنے رکھا کریں. اور عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی جو آخری بات، ان کی آخری خوبی اور وہ دعا جو رب العالمین نے سورہ فرقان میں ذکر فرمائی ہے، اس کو اپنی زبان کا ورد بنا دیجئے. میرا یہ ایمان ہے کہ رب العالمین گھروں کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. مریم صدیقہ نے کیا کہا تھا؟ ان کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ عمران کی بیوی نے، اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن مجید کے یہ الفاظ بتاتے ہیں
کہ صرف اولاد نہیں، اولاد کی اولاد، نسل در نسل، جب تک اولاد کا سلسلہ جاری رہے سب کے لیے دعا کیا کرو۔ آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی اس دعا کے ذریعے۔ اللہ اس مریم اور ابھی مریم و گول میں پتہ نہیں اس کے ہاں پیدا کیا ہوگا، لیکن دعا اسی وقت ہو گئی، انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اللہ اس کو بھی اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو، ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے۔ اس کو بھی اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان نہ چھوڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھائی، جو نوجوان بھائی اور بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کو تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور جن کی ہو چکی ہے وہ بھی پڑھیں، تاکہ ان کے لیے جو سبب پیدا ہو، ان کے لیے جو رشتہ ازدواج قائم ہو، تو پہلے سے رب العالمین کی اس دعا کے مستحق بن کر آسانی اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ لیکن جن کی ہو چکی ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے یہ دعا کثرت سے کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ جاؤ، شیطان جس قدر گھروں کے اندر نچاٹی پیدا کرتا ہے، خاوند اور بیوی کو لڑاتا ہے، میرا ایمان ہے صدق دل سے دعا کرنا تم شروع کر دو، رب العالمین اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اصلاح فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں تو صحیح نا، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ دروس، یہ پروگرام صرف مزہ لینے کے لیے نہیں منعقد کیے جاتے کہ فلاں خطیب نے کیسی تقریر کی، واہ واہ، بلے بلے بلے، نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ناراض نہ ہونا، یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ ہماری توجہ، ہماری سوچ اور فکر، کون سا خطیب ہوگا جس کو ہم سنیں گے؟ کوئی بھی ہو، بات تو کتاب و سنت کی کرتا ہے نا، پڑھتا تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا کام ہے توجہ سے سننا۔ جب آپ سنیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز کان میں پڑے گی، اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن جب ہماری سوچ یہ نہ ہو، ہم تو صرف جائیں گے اگر ربانی صاحب نے بڑے اچھے شعر پڑھے ہیں، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب کون آئے گا کوئی پتہ نہیں، دوسرا کیسی تقریر کرے گا کیا پتہ نہیں۔ پہلے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، ناراض نہ ہونا، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے کہ لوگ تین دن اپنے سب کچھ کاروبار چھوڑ کے 3 روزہ کانفرنس میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ لے کر جاتے تھے۔ آج بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے والا، سننے والے سب کا مزاج یہ بن چکا ہے، من پسند بات سنی دوسری چھوڑ دی، نہیں۔ جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، میرے عزیز بھائیوں، یہی ہمارا پورا امتیاز تھا، اور خصوصاً مسئلہ کے اہل حدیث کا یہی پورا امتیاز تھا کہ ان کے سٹیج سے یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ آگے قسمت ہے، جس نے جتنے پھول اپنی جولی میں ڈال دیے وہ اتنا ہی کامیاب رہا، اور جس نے اوپر سے گزار دیا اس کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 4 قسم کے مظالم سے، ظلموں سے بچ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔